اچھا، جب ہم کسی انجن یا گاڑی کی بات کرتے ہیں نا، تو وہاں ہر چیز کی ایک ٹھوس پیمائش ہوتی ہے۔ مطلب پیٹرول ڈالا اور اسپارک ملا اور انجن ٹھیک اسی حساب سے چل پڑا جس طرح اسے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ بالکل سب کچھ ایک منطقی حساب کتاب سے چلتا ہے۔ ہاں، اور وہ بالکل وفادار اور ایک میتھمیٹیکلی ناپے جانے کے قابل رفتار کے ساتھ چلتا ہے۔ لیکن جب ہم انسانی معاشرے کی یا سیاسی نظام اور قانون سازی کی بات کرتے ہیں نا، تو یہ جو حسابی یقین ہے وہ اچانک سے دھواں بن کر اڑ جاتا ہے۔ صحیح بات ہے، کیونکہ انسان جذباتی ہیں اور ان کے مقاصد بہت مختلف ہوتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم کسی بھی قوم کو ایک حسابی فارمولا کی طرح چلا سکتے ہیں؟ آج کی اس گفتگو کا مرکز یہی سوال ہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم CSS پولیٹیکل سائنس کے امتحان کے حوالے سے 18ویں اور 19ویں صدی کے برطانیہ کے دو عظیم مفکرین کی سیاسی فکر پر بات کریں گے، جیرمی بینتھم اور جان سٹورٹ مل کی فکر پر۔ جی بالکل، بینتھم اور مل، اور ہم ان کے یوٹیلیٹیرینزم یعنی افادیت کے نظریے کا گہرائی سے مطالعہ کریں گے۔ اور میں یہاں واضح کرتی چلوں کہ اس جائزے کا مقصد صرف ان کے خیالات کا ایک سطحی خلاصہ پیش کرنا نہیں ہے۔ ہاں، بلکہ ان دونوں کے درمیان ایک تجزیاتی اور تقابلی جائزہ لینا ضروری ہے۔ مطلب امتحان میں ایک اعلیٰ معیاری جواب تشکیل دینے کے لیے طالب علم کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آخر کیسے ایک انتہائی میتھمیٹیکل اور بے روح سیاسی نظریہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوا۔ صحیح، یعنی تبدیل ہو کر ایک انسانیت پسند لبرل فکر میں ڈھل گیا۔ یہ سفر اپنے آپ میں سیاسی تاریخ کا ایک انتہائی دلچسپ حصہ ہے۔ میں تو ہمیشہ اسے ایک ایوولوشن کے طور پر دیکھتا ہوں۔ اور کسی بھی سیاسی نظام کو تب تک ڈھنگ سے نہیں سمجھا جا سکتا جب تک اس دور کے حالات اور تاریخی پس منظر پر غور نہ کیا جائے۔ آخر بینتھم کو 18ویں صدی کے آخر میں آ کر ایک بالکل نئے نظریے کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی؟ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ اس کو اس طرح سوچیں کہ جیسے سوسائٹی کی گاڑی کسی نئی اور طاقتور ٹیکنالوجی پر آ چکی ہو، لیکن اسے چلانے والا سیاسی نظام ابھی تک پرانی گھوڑا گاڑی والے دور میں رکا ہوا ہو۔ انڈسٹریل ریولوشن کے دور میں بالکل یہی کشمکش چل رہی تھی۔ بالکل۔ معاشرہ تیزی سے ٹرین کی پٹریوں پر دوڑنا شروع ہو چکا تھا، لیکن جو پرانا پولیٹیکل سسٹم تھا وہ اس نئے انجن کی طاقت کو سنبھالنے کے قابل بالکل نہیں تھا۔ یہ تمثیل بالکل سٹیک بیٹھتی ہے اس دور پر۔ اگر ہم 1775 سے 1875 کے درمیان انگلینڈ کے حالات کا جائزہ لیں تو وہاں پورا معاشرتی ڈھانچہ تیزی سے تبدیل ہو رہا تھا۔ ہاں، صنعتی انقلاب کی وجہ سے۔ جی، انڈسٹریل ریولوشن کی وجہ سے ایک نئے صنعتی طبقے نے جنم لیا تھا۔ ان نئے کارخانے داروں، تاجروں اور فیکٹری مالکوں کے پاس بے پناہ دولت تھی اور کاروبار تھا، یعنی معاشرتی طاقت تھی ان کے پاس۔ لیکن حیرت انگیز طور پر ریاستی طاقت ابھی بھی صرف چند پرانے زمینداروں کے پاس محدود تھی۔ اور ان زمینداروں کا پورا سیاسی دبدبہ جو تھا وہ روٹن بروز کے نظام پر کھڑا تھا۔ یہ ایسی انتخابی حلقہ بندیاں تھیں جہاں آبادی نہ ہونے کے برابر تھی۔ ہاں، وہاں کوئی نہیں رہتا تھا پریکٹیکلی۔ لیکن ملک کے پارلیمنٹ میں ان کی آواز بالکل غائب تھی۔ انہیں بس ایک ایسی ٹھوس بنیاد چاہیے تھی جس پر وہ اپنے ان سیاسی حقوق کا مطالبہ عملی طور پر کر سکیں۔ اور سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت جو پرانا نیچرل رائٹس کا نظریہ عام تھا، جسے جان لاک جیسے مفکرین نے فروغ دیا تھا، وہ اب مکمل طور پر کارگر ہونے سے قاصر لگ رہا تھا۔ اس کی ایک بڑی وجہ یقیناً فرینچ ریولوشن کے نتیجے میں ہونے والی تباہ کاریاں تھیں۔ فرانس میں انہی فطری حقوق کے نام پر جو خون خرابہ اور کیوس پھیلا، اس نے انگلینڈ کے مفکرین اور عام لوگوں کو بری طرح ڈرا دیا تھا۔ بالکل ڈرا دیا تھا۔ نیچرل رائٹس کا نظریہ اب متنازع ہو چکا تھا۔ اسے عملی یا وگیانک طور پر ثابت کرنا ناممکن تھا۔ مفکرین یہ سوال اٹھا رہے تھے کہ آخر ان فطری حقوق کی فہرست طے کس نے کی ہے؟ صحیح بات ہے۔ اگر دو لوگوں کے فطری حقوق آپس میں ٹکرا جائیں تو فیصلہ کون کرے گا؟ ایگزیکٹلی۔ اس دور کے بزنس مین اور صنعتی مفکر سائنس اور ٹھوس تجربے پر بھروسہ کرتے تھے۔ انہیں ہوا میں اڑتی ہوئی دانتیں پر مبنی باتیں نہیں چاہیے تھیں، بلکہ ایک ایسی عملی اور امپیریکل بنیاد چاہیے تھی جو ان کے معاشی اور سیاسی مطالبات کو منطقی وزن دے سکے۔ اور یہاں یوٹیلیٹیرینزم کی بالکل ٹھیک وقت پر انٹری ہوتی ہے۔ جب پرانا سیاسی نقشہ بیکار ہو گیا تو بینتھم نے گریٹسٹ ہیپینس آف دا گریٹسٹ نمبر
کا بنیادی اصول پیش کیا۔ یعنی زیادہ سے زیادہ لوگوں کی زیادہ سے زیادہ خوشی۔ ہاں، لیکن یہاں ایک دلچسپ تاریخی رابطہ یہ ہے کہ بینتھم اچانک سے ہوا میں سے اس نتیجے پر نہیں پہنچا تھا۔ اس نے اپنے اس عظیم بلو پرنٹ کو تھامس ہابس اور ڈیوڈ ہیوم کے افکار پر کھڑا کیا تھا۔ ہیوم کی اس بات نے کہ انسان کو عقل یا لاجک نہیں بلکہ اس کے جذبات چلاتے ہیں، بینتھم کے لیے ایک نئی راہ ہموار کی۔ بالکل، ہیوم نے بہت پہلے یہ تسلیم کر لیا تھا کہ انسان بنیادی طور پر صرف خوشی کی تلاش میں رہتا ہے اور درد سے بچنا چاہتا ہے۔ بینتھم نے اس نفسیاتی حقیقت کو پکڑ لیا اور اسے قانون سازی کا مرکز بنا دیا۔ بینتھم کا ماننا تھا کہ فطرت نے انسان کو دو اقلام یعنی درد اور خوشی کے تابع کیا ہے۔ جو چیز انسان کو خوشی دے وہ عمل ٹھیک ہے اور جو درد دے وہ عمل غلط ہے۔ اور اس نے نیچرل رائٹس کو مکمل طور پر مسترد کر دیا تھا نا؟ جی، مکمل طور پر۔ اس نے انہیں نانسنس اپون سٹلٹس یعنی بے تکی فکشنز قرار دیا۔ اس کے نزدیک ریاست کا مقصد لوگوں کے مخصوص فطری حقوق کی حفاظت کرنا ہرگز نہیں تھا، بلکہ صرف ان کی عام خوشی کو بڑھانا تھا۔ اور اس خوشی کو بڑھانے کے لیے اس نے سیاسیات اور قانون سازی کو ایک میتھمیٹیکل سائنس کا درجہ دینے کی کوشش کی۔ مجھے یہ حصہ ہمیشہ بڑا عجیب لگتا ہے۔ بینتھم نے ایک مکمل میتھ کا فارمولا ایجاد کر دیا جسے فلیفزک کیلکولس یا ہیڈونسٹک کیلکولس کہا جاتا ہے۔ ہاں، وہ واقعی میتھمیٹیکل ہو گیا تھا اس معاملے میں۔ اس نے 14 قسم کی آسان خوشیوں اور 12 قسم کے دردوں کی فہرست بنائی اور ان کو ناپنے کے 7 مختلف پیمانے طے کیے، جن میں شدت یعنی انٹینسٹی اور مدت، یقینی پن اور قربت جیسی چیزیں شامل تھیں۔ اب یہاں امتحان کی تیاری کرنے والے امیدواروں سوچئے گا کہ انسانی جذبات کو آخر میتھ کے اصولوں سے کیسے ناپا جا سکتا ہے۔ چلیے اس کو ایک سیدھی سی مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی ضرور۔ فرض کریں کسی فرد کو یہ طے کرنا ہے کہ وہ ایک میٹھا کیک کھائے یا پھر ایک اچھی معلوماتی کتاب پڑھے۔ بینتھم کے کیلکولس کے مطابق کیک کھانے کی شدت یعنی انٹینسٹی بہت زیادہ ہے، وہ فوراً ایک شدید لذت دیتا ہے، لیکن اس کی مدت یعنی ڈیوریشن بہت کم ہے۔ کیک تو بس چند منٹ کی خوشی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ دوسری طرف ایک اچھی کتاب پڑھنے کی انٹینسٹی شاید اس لیول کی نہ ہو، لیکن اس کی ڈیوریشن لمبی ہے اور وہ زرخیزی یعنی فیکنڈٹی میں بھی بہتر ہے، یعنی وہ آگے چل کر مزید اچھے خیالات اور نئی خوشیوں کو جنم دیتی ہے۔ بینتھم کا واقعی یہ خیال تھا کہ لا میکرز پارلیمنٹ میں بیٹھ کر اس میتھ فارمولا کے ذریعے قانون پاس کریں۔ اگر کسی قانون سے پوری سوسائٹی کی ٹوٹل ہیپینس میں میتھمیٹیکلی اضافہ ہوتا ہے تو وہ قانون پاس کر دیا جائے، اور اگر ٹوٹل درد بڑھتا ہے تو اسے رد کر دیا جائے۔ ہاں، اس کا کانسیپٹ یہی تھا۔ پہلی نظر میں یہ رویہ تھوڑا میکینیکل لگتا ہے، مطلب جذبات کو میتھ سے ناپنا تھوڑا عجیب تو ہے، لیکن اس کے پیچھے مقصد قانون سازی کو ایلیٹزم کے باعث سے بچانا تھا شاید۔ ٹھیک اسی مقصد کے تحت اس فارمولا کو لایا گیا تھا۔ بینتھم قانون سازی کو جذبات، ایرسٹوکریٹس کی اپنی پسند اور پرانی روایتوں کے اثر سے نکالنا چاہتا تھا۔ اس کی اس میتھ کے پیچھے ایک ٹھوس ایگیلیٹیرین بنیاد موجود تھی۔ یعنی برابری کی بنیاد؟ جی، اس کے نزدیک ہر شخص کی خوشی کی قیمت برابر تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ ایوری بڈی ٹو کاؤنٹ فار ون، نو بڈی فار مور دین ون۔ ایک امیر نواب یا زمیندار کی خوشی کی قیمت ایک عام صنعتی مزدور یا کسان کی خوشی سے کسی صورت زیادہ نہیں ہو سکتی تھی۔ واو، یہ تو اپنے وقت کے حساب سے انتہائی انقلابی اپروچ ثابت ہوئی ہوگی، کیونکہ بینتھم صرف ایک نظریاتی فلسفی نہیں تھا جو کتابیں لکھ کر بیٹھ جائے، وہ اس کیلکولس کو عملی قانون میں بدلتا دیکھنا چاہتا تھا۔ بالکل، وہ پریکٹیکل بدلاؤ چاہتا تھا۔ اور یہی وجہ تھی کہ اس کی سب سے بڑی اور شدید تنقید سر ولیم بلیک سٹون پر تھی۔ انگلش لیگل سسٹم اس وقت عام آدمی کے لیے انتہائی پیچیدہ، مہنگا اور نقصان دہ تھا، لیکن بلیک سٹون جیسے قانون دانوں کا ماننا تھا کہ برٹش کانسٹیٹیوشن اور کامن لا پہلے سے ہی اپنی مکمل ترین حالت میں ہے۔ بینتھم کو اس کنزرویٹو خیال سے سخت چڑ تھی۔ اس کا پوائنٹ بہت واضح تھا کہ اگر حاکم لوگ پہلے سے ہی یہ مان لیں کہ سسٹم ٹھیک ہے تو وہ کبھی نقص ڈھونڈنے کی کوشش ہی نہیں کریں گے۔ صحیح بات ہے۔ اور اگر نقص نہیں نکالیں گے تو معاشرے میں بہتری کیسے آئے گی؟ بینتھم نے قانون کی ان ساری پیچیدگیوں کو نشانہ بنایا جو صرف امیر طبقے کو کورٹ کچہری میں فائدہ پہنچا رہی تھیں۔ اس کے نزدیک حکومت کو صرف انعام اور سزا
یعنی کیرٹ اینڈ سٹک کے سیدھے اصول پر چلایا جانا چاہیے۔ اگر قانون عام عوام کے لیے کلیئر ہوگا تو لوگوں کو پتہ ہوگا کہ کس عمل سے سوسائٹی کو درد پہنچتا ہے اور کس پر حکومت سے سزا ملنی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اور ویسے سیاسی اصلاحات کے میدان میں بینتھم شروع میں خود جمہوریت پسند نہیں تھا۔ وہ کسی بھی رحم دل اور پڑھے لکھے بادشاہ سے ان ریفارمز کی امید لگا بیٹھا تھا۔ اچھا، واقعی شروع میں وہ ڈیموکریسی کے حق میں نہیں تھا؟ جی نہیں تھا، لیکن بعد میں اس نے محسوس کیا کہ ایرسٹوکریٹس اور رولنگ کلاس کبھی عوام کی فلاح کا نہیں سوچیں گے، انہیں صرف اپنے معاشی مفادات کا تحفظ عزیز ہے۔ اس نے دیکھ لیا کہ جب تک جنرل پولیٹیکل سسٹم میں ڈیموکریٹک ریفارمز نہیں آئیں گے، سوسائٹی میں لیگل ریفارمز لانا ناممکن ہوگا۔ اس تجربے کے بعد اس نے عملی طور پر عام انتخابی حق یعنی یونیورسل سفریج اور خفیہ ووٹنگ یعنی سیکرٹ بیلٹ اور عام تعلیم کی فراہمی کی وکالت شروع کی۔ وہ اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ پارلیمنٹ میں جب تک ان لوگوں کی ڈائریکٹ نمائندگی نہیں ہوگی جو ماس پبلک کا حصہ ہیں، قانون ان کے مفاد میں نہیں بن سکتا۔ اور بینتھم کی انہی جد و جہد کا نتیجہ تھا کہ اس کی موت کے آس پاس ہی 1832 کا مشہور ریفارم ایکٹ پاس ہوا۔ اس ایکٹ نے پہلی بار مڈل کلاس کو حکومتی معاملات میں شامل کیا۔ تو بینتھم نے سوسائٹی کو یوٹیلیٹیرینزم کی ایک پرفیکٹ میتھمیٹیکل مشین بنا کر دے دی، ایک ایسا قانونی فریم ورک جو میکسیمم خوشی پیدا کرنے پر مکمل طور پر مبنی تھا۔ لیکن تھوڑا رک کر اگر ہم سوچیں نا تو اس بہترین مشین میں ایک انتہائی بڑا اور فیٹل فلا تھا۔ فلا تو تھا۔ مشینز میں روح نہیں ہوتی اور ان کے پاس انسانی اخلاقات نہیں ہوتی۔ فرض کریں اگر 1000 لوگوں کے ہجوم کو کسی ایک معصوم شخص پر ظلم کرنے میں شدید خوشی ملتی ہے تو بینتھم کا میتھمیٹیکل کیلکولس تو یہی کہے گا کہ ٹوٹل خوشی ٹوٹل درد سے زیادہ ہے، اس لیے حکومت کو یہ ظلم ہونے دینا چاہیے۔ یہ واقعی ایک خوفناک تصور ہے۔ جی، اور یہی وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جس نے بینتھم کے سب سے مشہور شاگرد کی ذہنیت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ہم یہاں سے داخل ہوتے ہیں جان سٹورٹ مل کے عظیم دور میں۔ مل کا جو بچپن تھا وہ اپنے آپ میں سیاست کا ایک انتہائی عجیب اور دردناک ایکڈیمک ایکسپیریمنٹ تھا۔ اس کے والد جیمز مل، جو جیریمی بینتھم کے بہت قریبی ساتھی اور ہمنوا تھے، انہوں نے مل کر طے کیا کہ وہ اس بچے کو ایک مکمل یوٹیلیٹیرین کیلکولیٹر بنائیں گے۔ بچہ نہیں بلکہ ایک ایکسپیریمنٹ۔ ایگزیکٹلی۔ یہ ایک ایسی اسٹرکٹ ذہنی تربیت تھی جہاں صرف ٹھوس فیکٹس، لاجک اور میتھ تھا، باقی سب فضول تھا۔ 3 سال کی عمر میں مل نے گریک زبان پڑھنا شروع کر دی تھی۔ ویٹ، 3 سال کی عمر میں؟ واہ! ہاں، اور 16 سال کی عمر تک آتے آتے وہ دنیا بھر کی اینشنٹ ہسٹری، پیچیدہ فلسفی اور ایڈوانس کیلکولس زبانی یاد کر چکا تھا۔ اچھا، اگر اس کی تربیت میں صرف ٹھوس لاجک تھی اور جذبات یا ہیومن آرٹس کی کوئی جگہ نہیں تھی تو اس کا نتیجہ وہی ہونا چاہیے تھا جو کسی بھی غیر فطری دباؤ کا ہوتا ہے۔ وہ کسی نہ کسی پوائنٹ پر مکمل طور پر ٹوٹ چکا ہوگا۔ اس نے اس شدید ذہنی خلا یا ڈپریشن سے خود کو باہر کیسے نکالا؟ یہی سوال ہے۔ ایک انسان اپنے ڈپریشن کو میتھس کے ذریعے تو حل نہیں کر سکتا۔ بالکل نہیں، اسے لازماً اپنی منطقی دنیا سے باہر نکل کر کسی اور چیز کا سہارا لینا پڑا ہوگا۔ ایگزیکٹ۔ یہی اسباب تھے جن کی وجہ سے 20 سال کی عمر میں مل ایک شدید مینٹل بریک ڈاؤن کا شکار ہوا۔ اس کے پاس دنیا کو ٹھیک کرنے کے تمام لاجیکل حل تو موجود تھے، لیکن اس کی اپنی اندرونی زندگی میں کوئی معنی یا خوشی باقی نہیں رہی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ اس تاریخی دور میں اسے ورڈزورتھ کی رومانٹک شاعری نے ایک نیا راستہ دکھایا۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ انسانی جذبات، آرٹ اور بیوٹی کی بھی اپنی ایک انڈیپینڈنٹ اہمیت ہے جو بینتھم کے ٹھوس کیلکولس میں مکمل طور پر مسنگ تھی۔ لیکن سب سے بڑا اثر اس کی تصوراتی زندگی میں ہیریٹ ٹیلر کا تھا۔ ہیریٹ ٹیلر، جو بعد میں ان کی بیوی بنی۔ جی ہاں، ہیریٹ ٹیلر کی انٹلیکچول رفاقت نے اسے سکھایا کہ انسانی ہمدردی، خواتین کے حقوق اور عام فلاحی کام میتھس اور لاجک سے کہیں آگے کی چیزیں ہیں۔ انہی سخت تجربات نے مل کو مجبور کیا کہ وہ یوٹیلیٹیرینزم کے نظریے کو تباہ کرنے کے بجائے اسے اندر سے پوری طرح تبدیل کر دے۔ مل کی سب سے بڑی تنقید بینتھم کے اس خیال پر تھی کہ سب خوشیاں برابر ہوتی ہیں۔ صحیح۔ بینتھم کا وہ مشہور مقولہ ہے کہ اگر برابر لذت ملے تو ایک بچوں کا کھیل اور ایک اعلیٰ معیار کی شاعری دونوں برابر ہیں۔
مل نے اس خیال کو سرے سے رد کر دیا۔ بالکل، اس نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے نزدیک خوشیوں کی مقدار یعنی کوانٹٹی کے ساتھ ساتھ ان کا معیار یعنی کوالٹی بھی انتہائی اہم ہے۔ اعلیٰ اور ادنا خوشیوں میں فرق کرنا انتہائی ضروری ہے۔ مل کے یہ آرگیومنٹ پولیٹیکل فلسفی میں بہت گہرا اثر چھوڑتا ہے۔ اس کا ماننا تھا کہ انسان صرف ایک فزیکل جانور نہیں ہے جو لذت ڈھونڈے اور درد سے بھاگے۔ انسان کے پاس ایک اعلیٰ اخلاقی اور ذہنی وجود بھی ہے جس کی تسکین فزیکل خوشی سے زیادہ اہم ہے۔ اس کا ایک بہت مشہور کوٹ بھی تو ہے اس بارے میں۔ ہاں، اس کے الفاظ تھے کہ ایک اسنتشٹ انسان ہونا ایک سنتشٹ سور ہونے سے بہتر ہے، اور سوکریٹیز اگر اسنتشٹ ہے تو وہ ایک سنتشٹ بے وقوف سے بہتر ہے۔ زبردست۔ ایک فزیکل ضرورت پوری ہونے کی خوشی اور ایک عظیم آرٹ پیس یا سائنٹیفک ڈسکوری کی خوشی کو ایک ہی ترازو میں نہیں تولا جا سکتا۔ اس کوالٹیٹیو اپروچ کو فروغ دینے کے بعد مل نے ریاست اور معاشرے کے کردار کو بالکل نئی نظر سے دیکھا۔ اگر انسان کی اخلاقی بہتری اور شخصیت کا وقار اتنا ضروری ہے تو سوسائٹی کسی عام انسان کی آزادی میں کب اور کتنی مداخلت کر سکتی ہے؟ یہ بہت اہم سوال تھا۔ اور اس پیچیدہ سوال کا حل اس نے اپنی آفاقی کتاب آن لبرٹی میں ڈھونڈا، جو CSS کے سلیبس کے پوائنٹ آف ویو سے انتہائی اہم کانسیپٹ ہے۔ آن لبرٹی میں مل ایک بالکل نئے قسم کے خطرے سے ماڈرن معاشرے کو آگاہ کرتا ہے۔ پرانے زمانے میں درخانی اور امریت کے خلاف لڑا جاتا تھا، یعنی ایبسلیوٹ بادشاہوں کے ظلم سے بچنا فرد کی آزادی سمجھا جاتا تھا۔ لیکن مل نے پہچان لیا کہ جمہوری اور سویلائزڈ نظام میں ایک نیا اور زیادہ خطرناک خطرہ پیدا ہو گیا ہے، جسے وہ ٹائرنی آف دا میجورٹی یا اکثریت کا استبداد کہتا ہے۔ یعنی سوسائٹی خود ظالم بن جاتی ہے۔ جی، یہ وہ حالت ہے جہاں اکثریت اپنی سوچ، اپنے اخلاقیات اور اپنے رویوں کو معاشرے کے باقی چھوٹے افراد پر زبردستی تھوپ دیتی ہے۔ اگر ہم اس کانسیپٹ کو ماڈرن کانٹیکسٹ میں رکھ کر دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ مل نے 150 سال پہلے آج کے کینسل کلچر یا انٹرنیٹ کے ہجوم کی بالکل سٹیک پریڈکشن کر دی تھی۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ حکومت تو قانون کے ذریعے سزا دے کر قید کرتی ہے، لیکن معاشرہ جب کسی فرد کی رائے سے اختلاف کرتا ہے تو وہ اس کا شدید سوشل بائیکاٹ کر کے، دباؤ ڈال کر اور ہر طرف سے تانے دے کر اس کی ذہنی آزادی چھین لیتا ہے۔ اور سوسائٹی کی یہ پکڑ حکومت سے بھی زیادہ سنگین ہوتی ہے، کیونکہ اس سوشل قید سے بچنے کا کوئی فزیکل راستہ نہیں ہوتا۔ اکثریت کا دباؤ انسان کو ذہنی طور پر اپنا غلام بنا دیتا ہے۔ یہ تجزیہ بالکل ٹھیک ہے، اور CSS امیدواروں کو ماڈرن ایگزامپل ضرور کوٹ کرنی چاہیے۔ اس ٹائرنی آف دا میجورٹی سے عام انسان کو بچانے کے لیے ہی مل نے معاشرتی اور حکومتی مداخلت کی ایک واضح لائن ڈرا کی، جسے دا ہارم پرنسپل کہا جاتا ہے۔ دا ہارم پرنسپل۔ جی، مل اس پرنسپل کے تحت وضاحت کرتا ہے کہ کسی بھی سویلائز سوسائٹی میں کسی بھی فرد کی آزادی میں زبردستی مداخلت کا صرف اور صرف ایک ہی جواز بنتا ہے، اور وہ ہے دوسروں کو نقصان سے بچانا۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، چاہے وہ جسمانی نقصان ہو یا اخلاقی، تو ریاست یا سوسائٹی اسے زبردستی روک نہیں سکتی۔ سمجھایا جا سکتا ہے، لیکن کوئرژن یا فورس استعمال نہیں کی جا سکتی۔ ایگزیکٹلی۔ اور اسی ہرم پرنسپل کی بنیاد پر مل آزادی اظہار یعنی ایبسولوٹ فریڈم آف سپیچ کا سب سے بڑا اور مضبوط دفاع کرنے والا مفکر بن کے سامنے آتا ہے۔ اس کی یہ لافانی لائن تاریخ میں ہمیشہ کوٹ کی جاتی ہے کہ اگر پوری دنیا ایک طرف ہو اور صرف ایک شخص کی رائے مخالف ہو، تب بھی پوری مین کائنڈ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس ایک شخص کو خاموش کرا دے۔ یہ بات سننے میں شدید انقلابی لگتی ہے۔ بالکل۔ مل اس عظیم آزادی کے پیچھے 4 اہم وجوہات بیان کرتا ہے جو ہر پڑھنے والے کو یاد ہونی چاہیے۔ ہاں، یہ 4 پوائنٹس انتہائی اہم ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ جس رائے کو سوسائٹی خاموش کر رہی ہے، ہو سکتا ہے دراصل وہی مکمل سچ ہو۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اکثر کوئی بھی رائے مکمل سچ یا مکمل جھوٹ نہیں ہوتی۔ سچائی کا بڑا حصہ تلاش کرنے کے لیے دونوں اپوزنگ خیالات کی ٹکر بہت ضروری ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ اگر کسی سچی بات کو بنا مقابلے اور بحث کے اندھا دھند مان لیا جائے تو وہ ایک مردہ عقیدہ بن جاتا ہے، اس کی زندہ روح ختم ہو جاتی ہے۔ اور چوتھی وجہ یہ کہ تصادم کے بغیر سچائی معاشرے پر اپنا ڈیپ پازیٹیو اثر کھو دیتی ہے۔ ہم یہ نہیں مان سکتے کہ کوئی بھی انسانی سوسائٹی کبھی غلطی نہیں کر سکتی، کیونکہ ہر میجورٹی فیلیبل ہے۔
اس پر ایک ماڈرن تنقید اکثر یہ اٹھتی ہے کہ اگر فرد کو جھوٹ اور مس انفارمیشن پھیلانے کی ایسی مکمل آزادی ہو، خاص طور پر آج کے تیز ترین ڈیجیٹل دور میں، تو سوسائٹی مکمل کیوس کا شکار ہو سکتی ہے۔ ہاں، فیک نیوز کا مسئلہ آج کل عام ہے۔ لیکن مل کا دفاع شاید یہی ہوتا کہ مس انفارمیشن کا علاج آزادی کو قید کرنا اور لاز بنانا نہیں ہے، بلکہ مزید آزادی اور مزید اوپن بحث ہی اس جھوٹ کو وقت کے ساتھ بے نقاب کر سکتی ہے۔ سینسرشپ سے سوسائٹی کا ذہنی معیار گر جاتا ہے۔ چلیے اب اس سوسائٹی والے کانسیپٹ کو ریاستی حکومت کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ اگر معاشرے کو اتنی مکمل آزادی دی جائے تو ایسی آزاد عوام کو قابو میں رکھنے اور چلانے کے لیے کون سا سیاسی نظام بہترین ہوگا؟ مل کے نزدیک کسی آمریت کے بجائے ریپرزنٹیٹیو ڈیموکریسی ہی بہترین نظام ہے، لیکن اس کی وجوہات اپنے استاد بینتھم سے بہت مختلف تھیں۔ بینتھم ڈیموکریسی کو اس لیے سپورٹ کرتا تھا کیونکہ وہ زیادہ لوگوں کی خوشی کی ضمانت دیتی تھی، لیکن مل جمہوریت کو ایک معاشرتی ایجوکیشنل ٹول سمجھتا تھا، یعنی عوام کی تربیت کا ذریعہ۔ جی، جب عوام ووٹ دیتے ہیں، ملکی بحثوں میں شامل ہوتے ہیں اور پبلک افیئرز میں حصہ لیتے ہیں تو ان کی پبلک سپرٹ جاگتی ہے اور اخلاقی تربیت ہوتی ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم نے ابھی بات کی، مل اکثریت کے ظلم سے شدید خوفزدہ تھا۔ اگر سوسائٹی کی ان ایجوکیٹڈ اور جذباتی میس پبلک پورے اختیار میں آ جائے تو اقلیت کے حقوق ہمیشہ خطرے میں پڑ جاتے ہیں۔ اس میس ایموشنل مینٹالٹی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے مل نے ایک بڑا کمپلیکس ڈیموکریٹک ماڈل تجویز کیا تھا نا؟ جی بالکل، مل کا وہ پریکٹیکل سسٹم ریپرزنٹیٹیو ڈیموکریسی اور ایک خاص قسم کے انٹلیکچول ایلیٹزم کا مکسچر تھا۔ اس نے تجویز پیش کی کہ عوام اپنے نمائندے ضرور چنیں، لیکن ان الیکٹڈ ممبرز کو خود بیٹھ کر کمپلیکس قوانین بنانے کا ڈائریکٹ حق نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، تو پھر قانون کون بنائے گا؟ قانون کا پیچیدہ ڈرافٹ صرف ان لوگوں کو تیار کرنا چاہیے جو اعلیٰ تعلیم یافتہ، تجربہ کار اور اس فیلڈ کے مخصوص ماہر ہوں۔ عوامی نمائندوں کا کام ان ماہرین کے ڈرافٹس پر بحث کرنا اور عوامی مفاد کے تحت انہیں اپروو یا ریجیکٹ کرنا ہوگا۔ ایک بیلنس کریٹ کرنے کے لیے۔ ہاں، اور ساتھ ہی اس نے پلورل ووٹنگ کا کانسیپٹ بھی دیا، جہاں ایک پڑھے لکھے فرد کے ووٹ کا وزن ایک کمپلیٹلی ان پڑھ شخص سے زیادہ تھا۔ یہ عوامی شراکت اور ماہرین کی صلاحیت کے درمیان بیلنس کریٹ کرنے کی ایک کوشش تھی۔ اس کے علاوہ مل نے پروپورشنل ریپرزنٹیشن اور ایک اہم پولیٹیکل مائنر پارٹی کی ضرورت پر بھی سخت زور دیا تاکہ دو بڑی پولیٹیکل مشینز کے درمیان سوسائٹی کی چھوٹی مخالف آوازیں دبائی نہ جا سکیں۔ اور ایک اور بہت اہم اور انقلابی پوائنٹ جس پر مل نے آواز اٹھائی وہ خواتین کے حقوق تھے۔ بالکل، سی ایس ایس کے سلیبس میں یہ پوائنٹ کور کرنا بہت اہمیت رکھتا ہے۔ ہیریٹ ٹیلر کے اثر کے ذریعے مل نے دا سبجیکشن آف ویمن کتاب لکھی، جو اپنے وقت سے صدیوں آگے کا خیال تھی۔ اس دور میں عورتوں کو کسی قسم کی پراپرٹی رکھنے یا پولیٹیکل ووٹ دینے کا حق نہیں تھا۔ انہیں مردوں سے ذہنی طور پر انفیریئر سمجھا جاتا تھا، جو کہ ایک بہت فرسودہ خیال تھا۔ مل نے اس پورے پیٹری لینیل سسٹم کو ریشنلی چیلنج کیا۔ اس نے آرگیو کیا کہ معاشرہ عورتوں کی صلاحیتوں کو دبا کر اپنی سوسائٹی کی آدھی پوٹینشل خوشی اور آدھی دماغی طاقت کو ویسٹ کر رہا ہے۔ یہ یوٹیلیٹیرین بنیاد پر فیمنزم کا ایک بہت زبردست آغاز تھا۔ خواتین کو ان کے برابر حقوق دینا صرف کوئی اخلاقی انصاف کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ پوری سوسائٹی کی ٹوٹل یوٹیلیٹی کو آگے بڑھانے کے لیے ایک پریکٹیکل اور منطقی ضرورت تھی۔ اگر آدھی آبادی غلامی میں ہے تو معاشرہ اپنے عروج تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اب اگر ہم اس پورے سفر کا امتحان کے حوالے سے ایک فائنل تقابلی جائزہ لیں، یعنی ایک کمپیریٹیو انالیسس جو امیدواروں کو اچھے مارکس دلوا سکے، تو ہمیں ان دونوں مفکرین کا مختلف پولیٹیکل فوکس کلیئرلی ایکسپلین کرنا ہوگا۔ جب بھی سی ایس ایس میں ان دونوں کا کمپیریزن آئے، امیدواروں کو واضح کرنا چاہیے کہ بینتھم اور مل میں بنیادی فلسافیکل فرق کیا ہے۔ بینتھم دراصل ایک کلاسیکل یوٹیلیٹیرین تھا جس کا پورا دھیان لذت کی ٹھوس مقدار اور ریاست کے قانونی ڈھانچوں پر تھا۔ اس کے نزدیک سوسائٹی بس فرد اور اس کی خوشیوں کو جمع کرنے کا نام ہے۔ صحیح، اس کے مشین نما نظریے میں انسانی وقار یا آزادی فکر جیسی چیزوں کی کوئی ایبسٹریکٹ جگہ نہیں تھی۔ اور اس کے بالکل برعکس مل
ایک لبرل یوٹیلیٹیرین کے طور پر ابھرتا ہے۔ اس نے اس میکینیکل فارمولا میں انسانی روح کو واپس لایا۔ مل نے لذت اور خوشی کے مقصد کو سیلف انٹرسٹ سے نکال کر اعلیٰ اخلاقی معیار سے جوڑ دیا۔ بینتھم کے لیے اسٹیٹ ایک ایسی فیکٹری تھی جو زیادہ سے زیادہ خوشی پروڈیوس کرتی ہے، جبکہ مل کے لیے اسٹیٹ اور سوسائٹی ایک ایسا سیف پلیٹ فارم تھی جو انڈیویجولز کو ان کی مورل اور انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کا مکمل راستہ دیتی ہے، اور عام معاشرے کی سوشل ٹائرنی سے ان کی حفاظت کرتی ہے۔ اگر ہم اس فلسفی کو آگے بڑھا کر ماڈرن اسٹیٹ کے کانسیپٹ کے ساتھ جوڑ دیں تو ان دونوں کا کنٹریبیوشن بالکل کلیئر نظر آتا ہے۔ آج کی جو آدھونک لبرل ڈیموکریسیز اور ویلفیئر اسٹیٹس ہیں، وہ انہی دونوں نظریات کا نیچرل ایوولوشن ہے۔ کیسے بھلا؟ ایک طرف آج کی حکومتیں بینتھم کے کوانٹیٹیو اصول پر عمل کرتے ہوئے پبلک ہیلتھ، ایجوکیشن، انفراسٹرکچر اور بیسک ایمینٹیز فراہم کرنے میں انٹروین کرتی ہیں تاکہ گریٹسٹ ہیپینس آف دا گریٹسٹ نمبر کا مقصد پورا ہو سکے۔ سمجھ آئی۔ لیکن دوسری ہی طرف وہ ڈیموکریٹک گورنمنٹس عوام پر ایبسولوٹ پاور کا استعمال نہیں کر سکتی۔ انہیں مل کے ہارمز پرنسپل کی باؤنڈریز کے اندر رہ کر رول کرنا پڑتا ہے۔ اسٹیٹ لوگوں کے پرائیویٹ افیئرز، ان کی آزادی اظہار اور ان کے ذاتی عقیدوں میں زبردستی مداخلت نہیں کر سکتی جب تک کہ کوئی واضح نقصان نہ ہو رہا ہو۔ ایگزیکٹلی۔ اس طرح بینتھم نے ماڈرن ویلفیئر اسٹیٹ کی ڈیوٹیز کی فاؤنڈیشن رکھی اور مل نے لبرل ڈیموکریسی کے باؤنڈریز اور پیرامیٹرز ڈیفائن کیے۔ دونوں مل کر ایک متوازن سیاسی مشینری بناتے ہیں۔ یہی وہ ہسٹوریکل ایولیوشن اور کرٹیکل انالیسز ہے جو ایک امیدوار کے جنرل سے جواب کو ایک ہائی سکورنگ فلسافیکل ایسے میں تبدیل کر دیتا ہے۔ سیاسیات صرف پرانے لوگوں کی تاریخ نہیں ہوتی، بلکہ زندہ آئیڈیاز کا مسلسل تصادم ہوتی ہے۔ بہترین تجزیہ پیش کیا آپ نے۔ اس مفصل گفتگو سے بینتھم اور مل کا یوٹیلیٹیرینزم اور مل کا کانسیپٹ آف لبرٹی پوری طرح کلیئر ہو جاتا ہے۔ شکریہ۔ اب آخر میں اس پورے مطالعے کو آج کے تیزی سے بدلتے ٹیکنالوجیکل دور سے جوڑ کر ایک ذہن کو جھنجھوڑنے والا خیال دیکھتے ہیں۔ اگر جیریمی بینتھم آج کے اس ڈیجیٹل اور ڈیٹا ڈریون دور میں زندہ ہوتا تو وہ یقیناً سوسائٹی کی میکسیمم خوشی کے لیے ایک مکمل آرٹیفیشل انٹیلیجنس نظام بنانے کی پرزور حمایت کرتا۔ ایک ایسی سپر انٹیلیجنٹ اے آئی جو ہر فرد کی ضرورت، خوشی اور درد کے ہزاروں ڈیٹا پوائنٹس کو ٹریک کرتی۔ ہاں، اور پھر بدلے میں بہترین ریشنل فیصلے خود لے لیتی تاکہ معاشرے میں 100% ایفیشنسی ہو۔ یہ بینتھم کا ایکچوئل فلسفک کیلکولس ہوتا جو حقیقت بن گیا ہو۔ لیکن دوسری طرف تصور کیجئے کہ جان سٹوارٹ مل اس آئیڈیل میتھمیٹیکل اے آئی پر کیا کہتا۔ مل اس ایبسولوٹ پرفیکٹلی ریشنل اے آئی مشین کو انسانیت کا سب سے بڑا دشمن قرار دیتا۔ کیونکہ وہ الگوریدم عام انسان کو فزیکل خوشی تو دے دیتا، لیکن اس کے بدلے انسان کی آزادی عمل اور اخلاقی ترقی کو روک دیتا۔ فیصلے خود لینا، غلطیاں کرنا، ٹھوکر کھانا اور ان غلطیوں کی تکلیف سے سیکھ کر اپنے کیریکٹر کو بہتر بنانا ہی دراصل انسانی آزادی کا اصل مقصد اور جوہر ہے۔ مشین کی بنائی ہوئی پرفیکٹلی ہیپی سوسائٹی دراصل ایک خوشنما قید خانہ ہوگی۔ بالکل۔ کیا کسی معاشرے کو صرف اور صرف بے حسی والی فزیکل خوشی چاہیے، یا ایک آزاد روح رہنے کی تھوڑی تکلیف بھی گوارا کی جا سکتی ہے؟ خوشی اور آزادی کے اس صدیوں پرانے کانفلکٹ پر سننے والے ضرور غور کریں گے۔ آج کی اس گفتگو میں بس اتنا ہی۔ ملاقات ہوگی آگے، جہاں ہم پولیٹیکل سائنس کے کسی نئے اور اہم مضمون کو بالکل نئی نظر سے دریافت کریں گے۔